ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی غزوے کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ یہ 16 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے ان کی پرورش کی۔ چچا مالدار آدمی تھا تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی۔ ان کے پاس مال مویشی تھے، مال مویشی ہی اس زمانے میں مال سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح قیمتی ملبوسات تھے اور ہر چیز ان کے پاس تھی۔ ان کے دل میں عرصے سے اسلام گھر کر چکا تھا، لیکن چچا کی وجہ سے یہ اعلان نہیں کر پا رہے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی، کافی عرصہ گزر گیا، تو یہ ایک موقع پر چچا کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میں نے بڑا انتظار کیا ہے کہ شاید آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو میں بھی اپنے اسلام کا اعلان کروں، لیکن آپ میں تو آثار نظر نہیں آتے اور ادھر زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو میں تو مسلمان ہوتا ہوں، اور اگر یہ مال جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ واپس چاہیے تو واپس لے لیجیے۔ چچا نے اپنا سب کچھ واپس لے لیا، مال مویشی واپس لے لیے، استعمال کی چیزیں واپس لے لی، یہاں تک کہ جسم پر جو لباس تھا چچا نے وہ بھی اتروا لی، اور یہ بے لباس ہو کر اپنی والدہ کے پاس گئے۔ والدہ نے ماجرا پوچھا، انہوں نے عرض کر دیا کہ میں تو مسلمان ہوا ہوں، چچا کا مال تھا اس کو واپس کر دیا۔ تو والدہ نے اپنا دوپٹہ ان کو دے دیا، یہ جو ان کے پاس چادر تھی وہ ان کو دے دی۔ انہوں نے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی، آدھا حصہ اوپر لے لیا اور آدھا نیچے باندھ لیا۔ اس طریقے سے اپنے جسم کو چھپایا اور وہاں سے نکلے اور سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، معاملہ پوچھا تو انہوں نے عرض کر دیا کہ میں تو سب کچھ چچا کو واپس کر کے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی، جیسے میں نے عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس رہا کرو اور دین سیکھو۔ چنانچہ انہوں نے اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا خاص درد ان کو عطا کیا تھا۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اعرابی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے اور ادھر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کی تلاوت کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہو۔ اس قدر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے۔ جب تبوک کے لیے روانگی کا حکم ہوا تو یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کسی درخت کی ٹہنی یا پتہ لانے کا حکم دیا، اور وہ جب لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ باندھا اور یہ فرمایا کہ یا اللہ میں اس کا خون دشمنوں پر حرام کرتا ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے تو شہادت کی طلب ہے، یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرا خون دشمن پر حرام ہے تو پھر میں شہید کیسے ہوں گا، مجھے تو شہادت کی طلب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد کے سفر پر ہوگے، اگر کسی بخار سے بھی اس سفر کے دوران تمہارا انتقال ہوا تو پھر بھی تمہیں شہادت نصیب ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب تبوک کے مقام پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا اس غزوے میں، تو رات کو کہیں ان کو بخار ہوا، اسی بخار ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب افواج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے بھی کہیں پڑاؤ ڈالا تھا ابن مسعود نے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا تو مجھے دور ایک روشنی نظر آئی، تو میں چلتا چلتا اس روشنی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ تھاما ہوا ہے، روشنی کی ہوئی ہے، قبر کھدی ہوئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی ناش مجھے پکڑاؤ۔ لیکن دیکھو خیال کرنا، ان کے ادب اور لحاظ کا اہتمام رکھنا، اس طریقے سے ان کا اکرام کیا جا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں رکھا، آپ ان کی تدفین میں خود شریک رہے، قبر کے اوپر آپ نے اینٹیں رکھی، اور پھر آپ نے فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہا وطلاعا للقرآن، کہ دیکھو اللہ تم پہ رحم کرے،
اس عبداللہ ذوالبجادین جو قبر میں جا چکے تھے انہیں مخاطب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، یقیناً تم بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ آج کی اس شام تک میں اس سے راضی رہا ہوں، بس آپ اس سے راضی ہو جائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کا اتنا اکرام دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس قبر میں دفن کیا جانے والا میں ہوتا، یعنی میں ان کی جگہ اس قبر میں دفن کیا جاتا، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے یہ سعادت ملتی۔ آپ خود تدفین فرماتے، اور یہ دعائیں اور تعریفی کلمات جو ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہ میرے لیے بھی ارشاد فرمائے جاتے۔ تو یہ جو ذوالبجادین کا اتنا اکرام ہوا، یہ کس بنا پر؟ اللہ نے جو اتنی بڑی سعادت ان کو عطا فرمائی، یہ اسلام کے لیے ان کی قربانی کی وجہ سے، کہ انہوں نے مال چھوڑا، آسائشیں چھوڑی، والدہ کا ساتھ چھوڑا، آرام چھوڑا، اور ہجرت کر کے مسجد نبوی میں آ گئے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے۔ کبھی کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو فاقہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو یہ اعزاز دیا۔